بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہوپفلی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں رشین کریم سیلڈ کی ریسیپی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اس کو سکپ مت کیجیے گا تاکہ آپ جان سکیں اس کے وہ سیکرٹ انگریڈینٹس جو ایکسپینسو ریسٹورنٹس والے استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا، اپنی فیملی اور فرینڈز میں شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اس میں بہت ساری آپ ویریشنز کر سکتے ہیں۔ آپ ویجیٹیبل سے بھی بنا سکتے ہیں، میکرونی سے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن میں آج فروٹس کے ساتھ بناؤں گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے کون کون سے فروٹس لیے ہیں۔ میں نے ایپل لیے ہیں کرنچی والے 2 عدد میڈیم سائز کے، اور گریپس جو ہیں اگر سیڈ لیس مل جاتی ہیں تو بہت ہی بیسٹ ہے، اور گریپس جو ہے وہ کھٹے نہیں ہونے چاہیے۔ بنانا جو ہے وہ میں نے 2 عدد لیے ہیں بڑے سائز کے، اور انار جو ہے وہ میٹھے لینے ہیں آپ نے، اور سیڈ لیس مل جائیں تو اچھی بات ہے۔ کیوی جو ہے وہ میں نے 1 لیا ہے، لیکن یہ بھی رائپ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پیئر میں نے 1 عدد لی ہے، یہ بھی میٹھی والی ہونی چاہیے، کھٹی ہم اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ پاپایا جو ہے وہ ہاف کپ میں یوز کروں گی، اور یہ بھی رائپ ہونا چاہیے۔ اور جی اب ہم ڈرائی فروٹس دیکھ لیتے ہیں۔ ایلمنڈس جو ہیں وہ میں نے تقریباً ہاف کپ کے قریب لیے ہیں، اور فگس میں نے 6 سے 7 عدد لیے ہیں، ان کو میں باریک باریک کاٹ لوں گی۔ اور جی ڈیٹس ریزنس جو ہیں وہ میں نے 1/4 کپ لی ہیں، اور ڈیٹس میں نے 10 سے 12 عدد لی ہیں۔ ریزنس اور ڈیٹس جو ہیں اس سیلڈ میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ والنٹس جو ہیں وہ میں نے 1/4 کپ لیے ہیں، اور پائن ایپل میں نے ٹن والا لیا ہے، اور تھوڑا سا اس میں جوس بھی ہے، اور یہ میں نے 1 کپ لیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے تھوڑی سی چوکو چپ لی ہے، اور تھوڑے سے کیک سپرنکلز لیے ہیں۔ یہ ٹوٹلی آپشنل ہیں، یہ میں نے صرف بچوں کی بول میں ڈالنے کے لیے لیے ہیں۔ ڈپ کے لیے میں نے لی ہے مایونیز، اور یہ تقریباً 3/4 کپ ہے۔ اور جی تھک کریم جو ہے وہ میں نے 1 فل کپ لی ہے، یعنی کہ 200 گرام کے قریب ہے یہ، اور ان دونوں کو میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا تاکہ اچھی سی ٹھنڈی ہو جائے۔ سویٹ یوگرٹ ہے جو میں نے 2 ٹیبل اسپون لیا ہوا ہے، اور یہ گھر کا بنا ہوا نہیں ہے۔ کنڈینس ملک جو ہے وہ 1 ٹیبل اسپون لیا ہے، اور شوگر جو ہے وہ میں نے کریش کر لی ہے، وہ 2 ٹیبل اسپون ہے۔ وائٹ پیپر 1 چٹکی لینی ہے، اور بلیک پیپر ½ ٹی اسپون لینا ہے، اور ساتھ ہی ہم نے سالٹ جو ہے وہ 1/4 ٹی اسپون لینا ہے۔ اسپائسیز کے ساتھ ڈپ اور ڈپ کے ساتھ فروٹس کی کوانٹیٹی کو بیلنس رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو آئیے مکسنگ کی طرف۔ اس کے لیے ایک میں نے بڑے سائز کا بول لے لیا ہے، اس میں میں نے میونیز ایڈ کر دیا ہے، ساتھ ہی میں نے کریم ایڈ کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس میں سارے اسپائسیز یوگرٹ اور کنڈینس ملک ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی۔ تو جتنی دیر میں اس کی مکسنگ کرتی ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو جی ہماری یہ مکسنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے، آپ اس کی تھکنیس بھی چیک کر سکتے ہیں۔ ایک انگریڈینٹ جو میں پہلے دکھانا بھول گئی تھی وہ ہے جی آرگینک وینیگر۔ اس میں ہم نے 1 ٹی اسپون وینیگر ایڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ سارے ہی فریش فروٹس پہلے ایڈ کریں گے۔ بنانا اور ایپل کو آپ نے سب سے اینڈ میں کاٹنا ہے، ورنہ یہ بلیک ہو جائیں گے۔ ونیگر ڈالنے سے آپ اس کو کافی آورس تک فریج میں رکھ سکتے ہیں، اور نہ اس کا کلر چینج ہوگا اور نہ ہی یہ ٹیسٹ میں خراب ہوگا۔ تو میں نے جی اس میں سارے ہی فروٹس ایڈ کر دیے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر خوبصورت اور کلرفل بول جو ہے وہ بن گیا ہے۔ یہ بہت ہی ہیلدی ڈش ہے، اور بچے تو اسے بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، اور آپ نے اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے۔
تو میں نے جی فروٹس کی اچھی سی مکسنگ کر لی ہے، اور اب میں اس میں ڈرائی فروٹس ایڈ کروں گی۔ فروٹس کو آپ نے تھوڑا بڑے سائز میں کٹ کرنا ہے، اور ڈرائی فروٹس کو آپ نے تھوڑا باریک سائز میں کاٹنا ہے۔ تو ریزنز کے علاوہ میں نے سارے ہی ڈرائی فروٹس اس کے اندر ایڈ کر لیے ہیں۔ ڈرائی فروٹس ایڈ کرنے کے بعد ایک بار میں اس میں پھر سے مکسنگ کروں گی۔ تھوڑے سے آلمنڈس جو ہیں وہ میں نے بچا کر رکھ لیے ہیں، جو کہ ہم گارنشنگ میں یوز کریں گے۔ فروٹس اور مکسچر کی کوانٹٹی کو بیلنس رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھکنیس، نہ تو یہ بہت زیادہ لیکوڈ ہے اور نہ ہی بہت زیادہ جو ہے یہ تھک ہے۔ تو جی یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے۔ ہم اسی بول میں اس کو سرو کر دیں گے۔ بول کو تھوڑا سا کلین کر لیں گے اندر سے، اور اس کو میں نے ڈیکوریٹ کر دیا ہے ریزنز کے ساتھ اور آلمنڈس کے ساتھ۔ فروٹس جو ہیں وہ آپ نے اپنی کنٹری اور اپنے سٹی کے حساب سے اور ساتھ میں اپنے سیزن کے حساب سے لینے ہیں جو آپ کو اویلیبل ہوں۔ تو جی ہمارا فروٹ سیلڈ جو ہے وہ ریڈی ہے۔ ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کو اچھے سے چل کرنے کے بعد سرو کرنا ہے، اور اگر آپ بچوں کے لیے سرو کر رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر چوکو چپ یا پھر کیک سپرنکلز جو ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو جی ویورز، ہم نے تو یہ رشین سیلڈ بہت ہی زیادہ انجوائے کیا، اور اگر آپ بھی اس ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے بنائیں گے تو یقیناً یہ بہت ہی مزیدار بنے گا۔ نیکسٹ ٹائم پھر کوئی اور اچھی سی ریسیپی آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔